السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینۃ العلم کے پیارے بچوں اور ان کے معزز والدین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ آج ہم نماز کے متعلق چند اہم مسائل سیکھیں گے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پہلے اپنے کپڑے درست کر لیں، ماتھے سے رومال، پگڑی یا ٹوپی دور کر دیں۔ قمیص کی آستین اگر کوہنیوں پر چڑھا رکھی ہو تو انہیں اتار دے۔ سردی کی وجہ سے اگر کپڑا اوڑھ رکھا ہو جس سے منہ چھپا ہوا ہو تو منہ اچھی طرح کھول دے۔ جب نیت باندھے تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ چادر سے باہر نکال لے۔ مرد کو چاہیے کہ اگر چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو اوپر کر لے۔ سر کے کپڑے کو اچھی طرح دیکھ لے تاکہ درمیان میں سر کھلا ہوا نہ رہے۔ عورت ایسا باریک دوپٹہ یا قمیض نہ پہنے کہ جس سے بدن اور بال صاف دکھائی دیتے ہوں۔ ایسے کپڑے میں عورتوں کی نماز مطلق نہیں ہوتی۔ اگر غلطی سے پڑھ لے تو دوبارہ نماز ادا کرے۔ آج کل عورتوں میں باریک کپڑے پہننے کا بہت رواج ہو چکا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی نماز برباد نہ کریں۔ جب نماز پڑھنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت کو پوری طرح نماز میں مد نظر رکھیں۔ نماز کی ہر حرکت کو پوری تسلی اور اطمینان سے ادا کر دیں۔ قرات اس طرح پڑھیں گویا اللہ کے سامنے سبق سنا رہا ہے، اور اس طرح ادا کرے گویا اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر نماز کا ترجمہ یاد ہے تو الفاظ کے معنی اور مطلب کی طرف دھیان رکھے۔ اگر معنی نہ جانتا ہو تو ہر اگلے حرف کی طرف دھیان کرتا ہوا پڑھتا جائے۔ اس طرح نماز میں خیالات نہ آئیں گے اور نماز میں خشوع کی عادت پڑ جائے گی۔ جو خیالات نماز میں آئیں ان کی طرف مطلق خیال نہ کریں۔ خیالات کا آنا برا نہیں بلکہ خیالات کو خود لانا برا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم تقریباً 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پاؤں کی انگلیوں کا رخ سیدھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں عورت اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے وقت اپنے دوپٹہ سے باہر نہ نکالیں۔ نیز تکبیر تحریمہ میں سر کو سیدھا رکھیں اور اللہ اکبر میں الف کو نہ کھینچیں۔ مسئلہ نمبر 2، عورتیں نیت باندھتے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بجائے صرف کندھوں تک اٹھائیں، اس طرح کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیر کہنے کے بعد ہر نمازی بلا تاخیر اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے۔ اپنی دائیں ہتھیلی اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اپنی کلائی کو پکڑ لے، باقی 3 انگلیاں اپنی کلائی پر رکھے۔ اس کے برعکس عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں، مردوں کی طرح کلائی نہ پکڑیں۔ مسئلہ نمبر 4، حالت قیام میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر جمائے رکھے۔ جب سورت ختم کر چکے تو رکوع کے لیے تکبیر کہیں، اور تکبیر اس طرح کہیں کہ قرات اور تکبیر کے الفاظ آپس میں نہ مل جائیں۔ نیز تکبیر کے الفاظ کو رکوع میں کمر برابر ہونے تک ختم کر دیں۔ مسئلہ نمبر 5، حالت رکوع میں اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے اس طرح پکڑیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رہیں۔ گھٹنوں کو ہاتھوں سے سہارا دے رکھے۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کو کمان کی طرح نہ جھکائے بلکہ سیدھا رکھے۔ رکوع میں سر اور کمر برابر رہیں اور نظر پیروں پر رکھیں۔ مسئلہ نمبر 6، عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، ہاتھوں کو گھٹنوں سے سہارا نہ دے، گھٹنے پکڑنے میں ہاتھوں کی انگلیاں بند رکھیں، گھٹنے کو جھکائے رکھیں، بازو جسم سے علیحدہ نہ رکھیں۔ مسئلہ نمبر 7، سجدہ کرتے وقت پاؤں کو زمین پر جمائے رکھیں۔ اگر سجدے میں دونوں پاؤں مستقل اٹھ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، عورت کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے۔ اپنے پیٹ کو دونوں رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے اور بازوؤں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے میلائے رکھے۔ نیز اپنی باہوں کو حالت سجدہ میں زمین پر بچھا دے۔ مسئلہ نمبر 9، حالت سجدہ میں نگاہ ناک کی نوک پر جمائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 10، فرض نماز کی ہر رکعت میں وہ سورت یا وہ آیات نہ پڑھے جو پہلی رکعت میں پڑھ چکا ہو، بلکہ اس سے اگلی سورت یا آیات پڑھے۔ ہاں، نفل اور سنت کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ سکتا ہے۔
مسئلہ نمبر 11، اتحیات کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں رانوں کے اوپر اپنی عادت کے مطابق کھلی چھوڑ دے، انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے برابر رہیں، نہ آگے بڑھیں نہ بہت پیچھے رہیں۔ مسئلہ نمبر 12، عورت کا اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں اپنی دائیں طرف نکال دے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو رانوں کے اوپر ملائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 13، ہر نمازی اتحیات پڑھتے وقت اپنی نگاہ بغل میں جمائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 14، سلام پھیرتے وقت اپنی نگاہ صرف کندھوں کی طرف جمائے رکھے، آس پاس کی چیزوں کو سلام پھیرتے وقت نہ دیکھے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر نماز باجماعت ہو تو امام مقتدیوں اور فرشتوں اور مسلمان جنوں کے لیے سلام کی نیت کرے اور مقتدی امام، فرشتوں اور ساتھ والے نمازیوں کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 16، عورت کا نماز کی حالت میں چہرے، کلائی اور ٹخنے کے سوا کسی عضو کا چوتھائی حصہ اتنی دیر تک کھلا رہ گیا جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نماز شروع کرنا ہوگی۔ ہاں، اگر اتنی دیر تک کھلا نہیں رہا بلکہ کھلتے ہی فوراً چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی۔ مثلاً پنڈلی، بازو، کلائی، سر کے بال، کان یا گردن، کسی عضو کا چوتھائی حصہ اتنی دیر کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً فی الدنیا والآخرہ۔